الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن محترم بھائیوں اور دینی بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا یہ کلاس اسلامی کورس کا 17واں کلاس ہے۔ پچھلے کلاس میں ہم نے اسلام میں کھان پان، کھانے پینے کے بارے میں پڑھا تھا، اور تفصیل سے ہم نے جانا تھا کہ اسلام میں کون کون سی چیزیں حلال ہیں اور کون کون سی چیزیں حرام ہیں جن کا تعلق کھانے پینے سے ہے۔ آج ہم لباس کے بارے میں جانیں گے۔ لباس کیسا ہونا چاہیے؟ ایک مسلمان کا لباس اچھا ہونا چاہیے، خوبصورت ہونا چاہیے، خاص طور پر اس وقت جب کہ وہ کسی سے مل رہا ہو، نماز کی ادائیگی کے لیے جا رہا ہو مسجد میں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ الاعراف آیت نمبر 31 میں بیان فرمایا، یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، اے آدم کی اولاد، ہر مسجد کے پاس جاتے ہوئے زینت اختیار کرو۔ اور سورہ الاعراف آیت نمبر 32 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، قل من حرم زینت اللہ التی اخرج لعبادہ والطیبات من الرزق، کہ اے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ کس نے اللہ کی اس زینت کو حرام کیا ہے جو اس نے اپنے بندوں کے لیے پیدا کی ہے، اور پاکیزہ روزی کو۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں جو نعمتیں دی ہیں، جو زینت دی ہے، اس زینت کو اختیار کرنا یہ مطلوب ہے۔ اسلام قطعاً یہ نہیں چاہتا ہے کہ پھٹا پرانا پہن کر کے رہیں، فقیر جیسا بھیس بنائے ہوئے رہیں، نہیں۔ اسلام ہم سے اس بات کی مانگ کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر ہمیں نعمت دی ہے تو اس کا اثر ہمارے بدن پر ظاہر ہو۔ اب سوال یہ ہے کہ لباس کے فائدے کیا ہیں؟ اسلام نے لباس کو بہت زیادہ اہمیت دی۔ سب سے پہلے لباس لوگوں پر اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، جو انسان کے جسم کے خاص حصوں کو چھپاتا ہے۔ انسان اور جانور میں فرق کرنے والی چیز اگر کوئی چیز ہے تو یہ لباس ہے۔ جانور ننگے رہتے ہیں کیونکہ ان کے اندر عقل نہیں ہوتی ہے، ان کے پاس بدھی نہیں ہوتی ہے، مگر انسان کو عقل دی گئی ہے، اسی لیے انسان اپنے جسم کو ڈھانپتا ہے۔ سماج میں ننگے رہنا مورل ویلیوز اور سماجی تانے بانے کے بھی خلاف ہے۔ اخلاقی سسٹم جو انسانوں کے سماج کا ہے، اس میں ننگے رہنا ایسے انسان کو پسند نہیں کرتا بہرحال۔ اسی لیے اگر کسی مذہب میں ننگاپن کو دھرم کا حصہ سمجھا جاتا ہو تو حقیقت میں وہ اللہ کا اتارا ہوا مذہب نہیں ہو سکتا، اللہ کا دیا ہوا نظام نہیں ہو سکتا، کیونکہ ستر چھپانا یہ فطری شعور ہے، نیچرلی جذبہ ہے۔ بچہ جیسے ہی ہوش سنبھالتا ہے نا، خود بخود وہ اپنے جسم کو ڈھانپنے کی طرف مائل ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے شعور میں، اس کی فطرت میں، اس کے سوبھاؤ میں، اس کے نیچر میں یہ بات داخل ہے کہ وہ اپنے چھپانے والے انگوں کو چھپائے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ لباس پہننا انسانی فطرت ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ الاعراف آیت نمبر 22 میں فرمایا کہ جب آدم علیہ السلام سے اور حوا علیہ السلام سے غلطی ہوئی اور دونوں نے جنت کا پھل کھا لیا، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے منع کیا تھا کہ جنت کی ساری نعمتوں سے فائدہ اٹھاؤ لیکن فلاں درخت کے قریب مت جانا، لیکن شیطان نے
آدم اور حوا علیہم السلام کو اکسایا یہاں تک کہ اس درخت کا پھل انہوں نے کھا لیا۔ یہاں پر دیکھیے کہ شیطان کتنا چال باز ہے کہ شیطان نے کیا کہا آدم اور حوا کو کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو اس لیے منع کیا ہے اس درخت کا پھل کھانے سے کہ ایسا نہ ہو کہ جنت کے تم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے باسی بن جاؤ، کھا لو گے تو جنت میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہنے والے بن جاؤ گے۔ برکیف جب جنت کا پھل کھا لیا تو کیا ہوا اس کے بعد؟ ان کے بدن کے کپڑے جو تھے وہ گر گئے۔ پھر کیا کیا ان دونوں نے؟ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ کہ اب وہ جنت کے پتوں سے اپنا جسم ڈھانپنے لگے۔ یعنی گناہ ہوا آدم اور حوا سے، تو اس گناہ کے نتیجے میں ان کے بدن کے کپڑے گر گئے۔ تو یہاں پر یہ سبق ملتا ہے کہ اگر ہم اللہ کی نافرمانی کریں گے نا تو اللہ تعالی ہم کو ننگے کر دیتا ہے۔ اسی لیے ننگاپن جو آج ہم دیکھ رہے ہیں اپنے سماج میں، یہ سب اللہ کی نافرمانی کا نتیجہ ہے کہ ایک انسان چھوٹا سے چھوٹا کپڑا پہنتا ہے اور اسی پہ اس کو فخر ہوتا ہے۔ ایک انسان اپنے ٹخنے پہ پھاڑ کر کے کپڑے کو پہنتا ہے اور اس کو سویلائزیشن اور تہذیب سنسکرتی کی نشانی سمجھتا ہے۔ اسی طریقے سے لباس اتارنے سے بھی منع کیا گیا ہے اور اسے فتنہ قرار دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ الاعراف آیت نمبر 27 میں یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنہ ینزع عنہما لباسہما لیریہما سوآتہما کہ اے آدم کی اولاد شیطان تمہیں فتنہ میں نہ ڈال دے جیسے اس نے تمہارے ماں باپ کو جنت سے نکال دیا تھا اور ان کے لباس اتروا دیے تھے تاکہ ان کی شرمگاہیں انہیں دکھا دیں۔ تو شیطان کی سازش ہے کہ شیطان ہمارے لباس اتروانا چاہتا ہے اور ہم فخر میں ایسا کرتے ہیں۔ سماج کی ایسی عورتیں ہیں جو فیشن کے طور پر ایسا کرتی ہیں، تنگ سے تنگ لباس پہنتی ہیں۔ شیطان دراصل ایسا چاہتا ہے۔ لباس جسم کے لیے زینت ہے، شوبھا ہے۔ لباس کے ذریعہ خوبصورتی ظاہر ہوتی ہے، لباس کے ذریعہ جسم میں نکھار پیدا ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ سورہ الاعراف آیت نمبر 26 میں بیان فرماتا ہے یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا کہ اے آدم کی اولاد ہم نے تمہارے لیے کپڑا اتارا ہے تاکہ وہ تمہاری شرمگاہوں کو چھپائے اور تمہاری حفاظت اور زینت کا سامان ہو۔ تو گویا کہ لباس کی وجہ سے چھپانے والے جو انگ ہیں وہ انگ چھپ جاتے ہیں اور اس کی وجہ سے ہمارے جسم میں نکھار پیدا ہوتا ہے، ہمارا جسم شوبھا دیتا ہے، ہمارے جسم کے لیے زینت ہے۔ تو لباس سے جسم کے جو قابل شرم حصے ہوتے ہیں وہ چھپ جاتے ہیں۔ لباس سے انسان کی خوبصورتی اور زینت ظاہر ہوتی ہے، اور اگر بدن پر لباس نہ ہو تو اچھا سے اچھا بدن بھی بھدا اور خراب لگتا ہے۔ لباس کی ایک حکمت یہ بھی ہے کہ لباس سے انسان کی سردی اور گرمی میں حفاظت بھی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ النحل آیت نمبر 81 میں بیان فرمایا وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَابِيلَ تَقِيكُمُ الْحَرَّ وَسَرَابِيلَ تَقِيكُمْ بَأْسَكُمْ کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے کچھ لباس بنائے جو تمہیں گرمی سے بچاتے ہیں اور کچھ ایسے لباس بنائے جو تمہیں سخت جنگ میں دشمن کے وار سے بچاتے ہیں۔ تو لباس کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ سردی اور گرمی میں لباس کے ذریعہ ہماری حفاظت ہوتی ہے۔ اگر لباس نہ ہو تو ٹھنڈی میں ٹھٹر کر مر جائیں، تو لباس کی وجہ سے عجیب طریقے سے ہماری حفاظت بھی ہوتی ہے۔
اچھا، اب آئیے ہم یہ جانتے ہیں کہ اسلام میں لباس کے بارے میں قاعدہ کیا ہے؟ کیا اسلام میں کوئی خاص لباس ہے کہ مسلمان ہیں تو آپ کو یہی لباس پہننا ہے؟ کرتا پیجامہ اور ٹوپی مسلمان کی پہچان ہے؟ نہیں، کرتا پیجامہ اور ٹوپی ایک مسلمان کی پہچان نہیں ہے۔ اسلام میں لباس کا نیم یہ ہے کہ ہر لباس جائز ہے، پینٹ شرٹ ہو، ٹی شرٹ ہو، یہاں تک کہ ٹائی ہو، ہر لباس جائز ہے۔ مسلمان کے لیے لباس میں الگ سے کوئی پہچان نہیں ہے۔ اپنے زمانے میں جو لباس چلتا ہو، آپ کی جگہ پر، آپ کے ملک میں جو لباس پہنا جاتا ہو وہ لباس آپ پہن سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو لباس چلتا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی لباس پہنا۔ آپ نے مسلمانوں کے لیے کسی خاص لباس کی تعین نہیں کی۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ لباس کے حوالے سے گنجائش ہے۔ اگر کسی ملک میں پینٹ شرٹ کسی عالم کا لباس ہے اور وہ عالم پینٹ شرٹ پہن کر کے خطبہ دے رہا ہو وہاں پر، اور اس کو نارمل سمجھا جاتا ہے، تو وہاں کا وہ لباس سمجھا جائے گا اور کوئی حرج کی بات نہیں ہوگی۔ ہاں، لباس تنگ نہ ہو کہ جسم کے اعضاء جو ہے نا جھلکنے لگیں، بالکل ہلکا نہ ہو کہ جسم کے انگ جو ہے نا وہ دکھائی دینے لگے، تو یہ ساری شرطیں ہیں جس کو ہم بیان کریں گے۔ لیکن لباس کے بارے میں ایک عام جو قاعدہ ہے وہ یہ ہے کہ کرتا پیجامہ یا ٹوپی یہ کوئی اسلام کی پہچان نہیں ہے، مسلمانوں کا یہی ایک لباس نہیں ہے، بلکہ جس قوم کا جہاں پہ جو لباس ہو اس لباس کو وہ قوم اختیار کرے گی اور مسلمانوں کے لیے وہ لباس ہوگا۔ یہاں پر ایک قاعدہ یاد رکھیے۔ قاعدہ کیا ہے؟ قاعدہ یہ ہے کہ معاملات میں اصل یہ ہے کہ ہر چیز حلال اور جائز ہے سوائے اس کے جسے حرام ٹھہرایا گیا ہو، اور عبادات میں اصل یہ ہے کہ ہر چیز ناجائز ہے سوائے اس کے جس کی اجازت ملتی ہو۔ ایک طرف معاملات ہیں اور دوسری طرف عبادات ہیں۔ عبادات جیسے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، قربانی، نذر و نیاز، دعا، تو یہ عبادات کہلاتی ہیں۔ عبادات میں اپنے من سے جیسے چاہیں کریں نہیں چلے گا، جو ثابت ہے اتنا ہی کرنا ہے۔ دل کرتا ہے یہ کر لینے کا اس لیے ہم ویسا کر لیتے ہیں، نہیں چلے گا۔ اگر کسی کا دل کیا کہ عصر کے بعد 200 مرتبہ ذکر کرے، نہیں چلے گا۔ ہاں، بغیر طے کیے ہوئے آپ جتنا ذکر چاہیں کریں، لیکن طے کر لینا آپ کا حق نہیں ہے، یہ عبادت ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے لیے دلیل چاہیے۔ تو عبادت کے لیے دلیل چاہیے، لیکن معاملات میں، لین دین میں، پہننے اوڑھنے میں، کھانے پینے میں ہر چیز جائز ہے، ہر چیز جائز ہے۔ تو لباس کے معاملے میں بھی وہی چیز ہے کہ لباس کے معاملے میں ہر لباس جائز ہے سوائے اس لباس کے جس سے منع کیا گیا ہے، اور اس کو ہم بعد میں جانیں گے، اس شکل کو ہم بعد میں جانیں گے کہ کس شکل کے لباس سے منع کیا گیا ہے۔ لیکن عام قاعدہ یہی ہے کہ ایک مسلمان کے لیے ہر طرح کا لباس پہننا جائز ہے۔ لباس کی تعین نہیں ہے کہ یہ لباس پہنو گے تو تم مسلمان کہلاؤ گے۔ اس سے پتہ کیا چلتا ہے کہ اسلام نیچر سے لگتا ہوا دین ہے، اسلام فطرت سے لگتا ہوا دین ہے، کسی لباس میں ایک انسان کو الجھا کر کے نہیں رکھتا۔ اچھا، اب آگے چلیں، ہم جانتے ہیں کہ مردوں اور عورتوں کے لیے لباس کی حد اور سطر کیا ہے۔
مرد کے لیے کیا کیا سطر ہے، عورتوں کے لیے کیا کیا سطر ہے، کن کن چیزوں کو چھپانا دونوں کے لیے ضروری ہے۔ تو مرد کا مردوں کے سامنے اور اجنبی عورتوں کے سامنے بھی ناف سے لے کر کے گھٹنے تک سطر ہے، یعنی ناف سے لے کر کے گھٹنے تک چھپانا مرد کے لیے ضروری ہے، یہ سطر ہے۔ تو اس سے پتہ کیا چلا؟ اس سے پتہ یہ چلا کہ عام مردوں کے سامنے بھی گھٹنا کھول کر بیٹھنا جائز نہیں ہے، اور اجنبی عورتوں کے سامنے تو اور زیادہ۔ تو گھٹنا کھول کر بیٹھنا صحیح نہیں، کیونکہ گھٹنا مرد کے لیے سطر میں شامل ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ عورت پر کیا واجب ہے؟ تو عورت پر واجب ہے کہ وہ اپنے جسم کے سارے حصے کو غیر محرم مرد کے سامنے ڈھانپے رہے۔ اس کے اندر چہرہ اور ہاتھ بھی شامل ہے، چہرہ اور ہاتھ بھی شامل ہے، کہ ایک عورت اپنے جسم کے سارے حصے کو، یہاں تک کہ چہرہ کو بھی اور اپنی ہتھیلی کو بھی غیر محرم مردوں کے سامنے ڈھانپ کر رکھے۔ دلیل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ سورہ الاحزاب آیت نمبر 53 میں بیان فرماتا ہے، وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، کہ اے صحابہ، جب تم نبی کی بیویوں سے کوئی چیز مانگو، کوئی سامان مانگو، تو پردے کی اوٹ سے مانگو۔ نبی کی بیویاں صحابہ کے لیے ماں کی حیثیت رکھتی تھیں، اس کے باوجود بھی اس بات کا حکم دیا گیا کہ پردے کی اوٹ سے ان سے مانگنا ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ اجنبی جو عورتیں ہیں ان سے پردہ ہوگا، اور عورت کو چاہیے کہ وہ اپنے پورے جسم کا پردہ کرے، یہاں تک کہ چہرے اور ہتھیلی کا بھی پردہ کرے گی، غیر محرم مردوں سے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، سنن ترمذی کی روایت ہے، المرأۃ عورۃ، عورت پردہ کی چیز ہے، عورت سراپا پردہ ہے۔ تو جب عورت پردہ ہے، اور پردہ کیوں؟ عورت کو پردہ کرنے کا حکم کیوں دیا گیا ہے؟ دیکھیے، اسلام جو ہے نا، سوبھاؤ سے لگتا ہوا دین ہے، نیچر سے لگتا ہوا دین ہے۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ عورت قیمتی چیز ہے، اور جو چیزیں قیمتی ہوتی ہیں نا، ان کو کھلی جگہ پر نہیں رکھا جاتا۔ سونا ہے، کیا سونا کو کھلی جگہ پر ہم رکھتے ہیں؟ جہاں چاہتے ہیں وہاں رکھ دیتے ہیں؟ نہیں، بلکہ بکس میں، اور وہ بھی اچھی جگہ پر چھپا کر کے رکھتے ہیں۔ اگر مٹھائی کو کھول کر کے رکھیں تو کیا ہوتا؟ مکھی لگ جاتی ہے۔ گھر کا دروازہ اگر کھلا رکھیں تو گھر میں چور داخل ہو جاتا ہے۔ ویسے ہی اسلام جو ہے نا، سوبھاؤ سے لگتی ہوئی بات یہ کہتا ہے کہ عورت قیمتی ہے، اس لیے اس کی حفاظت ہونی چاہیے، اس کو چھپا کر رکھنا چاہیے، اور ساری جو خوبصورتی ہے یہ چہرے میں پائی جاتی ہے، اس لیے چہرے کا بھی پردہ ہونا چاہیے۔ عورت پر اپنے محرم مردوں کے سامنے بھی یہ ضروری ہے کہ وہ اپنے جسم کو مکمل طور پر ڈھانپے رہے، سوائے ان حصوں کے جو عام طور پر ظاہر ہو جاتا ہے، جیسے چہرہ ہے، ہتھیلی ہے، گردن ہے، بال ہے، ہاتھ پاؤں ہیں۔ تو عورت ان چیزوں کو چھپانے کی پابند نہیں ہے اپنے ماں باپ اور اپنے محرم مردوں کے سامنے میں۔ ایک مسئلہ اور سمجھنے کا ہے کہ اگر کوئی ضرورت نہ ہو تو تنہائی میں بھی، اکیلے میں بھی سطر کو ڈھانپنا ضروری ہے۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہوا کہ اگر ایک انسان اکیلے میں ہے اور کوئی اس کو نہیں دیکھ رہا ہے، تو کیا
ننگے وہ رہ سکتا ہے؟ نہیں، بہتر ہے کہ اکیلے میں بھی ہو تو وہ اپنے سطر کو ڈھانپ کر کے رکھے۔ کیوں؟ سنن ابی داؤد کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، اللہ احق ان یستحیا منہ من الناس، اللہ تعالیٰ زیادہ حق رکھتا ہے کہ لوگوں کے مقابلے میں اس سے حیا کی جائے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم چھپ سکتے ہیں، کہ ہم نے بتایا تھا نا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جان رہا ہے، ہمیں دیکھ رہا ہے، ہماری ایک ایک حرکت سے آگاہ ہے۔ تو دروازہ بند کیے ہوئے کوئی نہیں ہے، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ تو ہمیں دیکھ رہا ہے، اس لیے اللہ سے حیا ہونی چاہیے۔ ہاں اگر ضرورت ہے، کپڑا اتارنا ہے، کوئی بات نہیں، ہم کپڑا اتار کر کے دوسرا کپڑا پہن سکتے ہیں۔ باتھ روم میں ہیں، نہانے کی ضرورت ہے اور کسی کے پاس میں اور کوئی لباس نہیں ہے، تو کپڑا اتار کر کے پورے طور پر غسل کر سکتا ہے۔ لیکن عام حالات میں آدمی کو اگرچہ اکیلے میں ہو لیکن پھر بھی بدن پر کپڑا پہن کر کے ہی سونا چاہیے اور رہنا چاہیے۔ عورت کا جو حجاب ہوگا یا عورت کا جو برقع ہوگا، اس کے لیے بھی کچھ شرطیں ہیں۔ پہلے نمبر پر برقع جو ہو، حجاب جو ہو، وہ پورے جسم کو ڈھانپے، پورے جسم کو ڈھانپ رہا ہو برقع۔ دوسرے نمبر پر برقع ایسا نہ ہو کہ بالکل باریک یا شفاف ہو، جس سے جسم جھلک رہا ہو، تو ایسا برقع پہننا جائز نہیں ہوگا۔ تیسری شرط یہ ہے کہ برقع اتنا تنگ نہ ہو کہ جسم کے جو اعضاء ہیں، جسم کے جو انگ ہیں، وہ ظاہر کر رہا ہو برقع یا حجاب، تو ایسا حجاب یا برقع بھی جائز نہیں ہوگا۔ چوتھی شرط یہ ہے کہ برقع یا حجاب خود زینت نہ ہو۔ حجاب کیوں پہنا جاتا ہے؟ زینت کو چھپانے کے لیے۔ آج کل کا جو برقع بازار میں ملتا ہے، خود زینت کو ظاہر کیا جاتا ہے اس برقع کے ذریعے، بناؤ سنگھار برقعے پہ ہوتا ہے، تو ایسا برقع نہیں پہننا چاہیے، کیونکہ برقع زینت کو چھپانے کے لیے ہے نا، تو اسی لیے برقعے میں سادگی ہونی چاہیے۔ اور ایک اہم شرط یہ ہے کہ خوشبو لگا ہوا نہیں ہو برقع پہ، حجاب پہ، کیونکہ ایک عورت گھر میں خوشبو لگائے گی، لیکن گھر سے باہر کہیں جا رہی ہے، غیر محرم مردوں کے بیچ سے گزرے گی، تو اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ خوشبو لگا کر کے گزرے، حرام ہے ایسے جانا عورت کے لیے۔ اسلام نے لباس پوشاک میں کچھ خاص قسم کے لباس سے منع کیا ہے۔ ہم نے کہا نا کہ کچھ شکلیں ہیں جن سے اسلام نے لباس میں روکا ہے، تو ان کی رعایت کرنی چاہیے، ورنہ لباس کے بارے میں اسلام نے پابندی نہیں لگائی کہ یہی لباس تم پہن سکتے ہو۔ تو کیا کیا شکلیں ہیں؟ پہلے نمبر پر ایسا لباس حرام ہے جس سے سطر ظاہر ہو، کیونکہ سطر چھپانا، جسم کے انگوں کو چھپانا، جو انگ چھپانے کے قابل ہیں انہیں چھپانا ضروری ہے۔ مرد کے لیے سطر ناف سے لے کر کے گھٹنے تک ہے، جیسا کہ ہم نے کہا، اور عورت کے لیے غیر محرم مردوں کے سامنے پورا بدن سطر۔ اسی طرح عورت کا ایسا تنگ لباس پہننا جس سے جسم کا ایک ایک انگ ظاہر ہو، جائز، تنگ لباس نہیں پہننا چاہیے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنمیوں کی دو قسمیں ایسی ہیں جو میں نے ابھی تک نہیں دیکھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی کی کہ بعد میں ایسے لوگ آئیں گے میں نے نہیں دیکھا ہے۔ وہ کون کون سے دو لوگ ہیں؟ پہلی قسم، وہ قوم جن کے پاس کورے ہوں گے
جو گائے کے دموں کے جیسے ہوں گے، جن سے وہ لوگوں کو ماریں گے، ظلم کریں گے، زیادتی کریں گے، چلتے پھرتے لوگوں کو ماریں گے۔ اور آج یہ چیز بھی ہم دیکھتے ہیں، باولے قسم کے لوگ ہوتے ہیں، گنوار قسم کے لوگ ہوتے ہیں، جو کسی سنستھا سے جڑے ہوتے ہیں، لوگوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں، مارتے ہیں، بے قصوروں کی جان لے لیتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر کیا فرمایا؟ وَنِسَاءٌ کاسیات عاریات مائلات ممیلات رؤوسہن کأسنمۃ البخت المائلہ لا يدخلن الجنة ولا یجدن ریحها وإن ریحها لیوجد من مسیرۃ کذا وکذا، کہ دوسری قسم کی ایسی عورتیں ہیں جو پہنی بھی ہوں گی اور ننگی بھی ہوں گی، مائل کرنے والیاں اور مائل ہونے والیاں ہوں گی۔ کس نے کہا یہ بات؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی۔ آج کے زمانے میں ہم یہ چیز دیکھتے ہیں، عورت پہنی بھی ہوتی ہے، ننگی بھی لگتی ہے، مائل کرتی ہے، مائل ہوتی ہے لباس کے ذریعہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا کہ ان کے سر بختی اونٹ کے کوہانوں کی طرح ہوں گے، ان کے سر پہ چوٹیاں ہوں گی، اور وہ جنت میں داخل نہ ہوں گی اور نہ ہی جنت کی خوشبو پائیں گی، حالانکہ جنت کی خوشبو اتنے دور سے آ رہی ہو۔ تو اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی ہے کہ بعد کے زمانے میں ایسی عورتیں پائی جائیں گی، اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایسا پایا جاتا ہے کہ عورت پہنی بھی ہوتی ہے، ننگی بھی ہوتی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا کہ ایسی شکل اختیار کرنے والی عورتوں کے بارے میں سخت وعید بیان کی، اور کہا کہ ایسی عورتیں جنت میں داخل نہیں ہوں گی اور جنت سے بہت دور کر دی جائیں۔ دوسرے نمبر پر مردوں کے لیے عورتوں کا لباس پہننا اور عورتوں کے لیے مردوں کا لباس پہننا بھی جائز نہیں ہے۔ عورت مرد کی شکل اختیار کرے اور مرد عورت کی شکل اختیار کرے، جائز نہیں۔ سنن ابی داؤد کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الرجل یلبس لبسۃ المرأة والمرأة تلبس لبسۃ الرجل۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مرد پر لعنت بھیجی جو عورت کا لباس پہنتا ہے، اور اس عورت پر لعنت بھیجی جو مرد کا لباس پہنتی۔ اس عورت پر لعنت بھیجی جو مرد کا لباس پہنتی ہے۔ تو اس سے پتہ کیا چلا؟ اس سے پتہ یہ چلا کہ لباس پوشاک میں مشابہت نہیں ہونی چاہیے کہ مرد عورت کا لباس پہنے اور عورت مرد کا لباس پہنے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجا، لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المتشبہین من الرجال بالنساء والمتشبہات من النساء بالرجال۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجا ان مردوں پر جو عورتوں کی شکل اختیار کرتے ہیں، اور ان عورتوں پر جو مردوں کی شکل اختیار کرتی ہیں۔ تو گویا کہ مردوں کا لباس مردوں کے لیے ہے، عورتوں کا لباس عورتوں کے لیے ہے۔ عورت مرد کا لباس پہنے، مرد عورتوں کا لباس پہنے، تو اس کیفیت پہ لعنت بھیجی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تیسرے نمبر پر ایسا لباس بھی حرام ہے جو کافروں کے مذہبی لباس کے جیسے، یعنی کچھ لباس ایسے ہوتے ہیں جو خاص مذہب کی پہچان ہوتے ہیں، جیسے پادریوں اور سنتوں کا لباس، یا لباس پر کوئی مذہبی دھارمک پہچان بنی ہوئی، ایسا لباس پہننا بھی حرام ہے۔ سنن ابی داؤد کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، من تشبہ بقوم فہو منہم، جس نے کسی قوم کی مشابہت اختیار کی وہ انہی لوگوں میں سے۔ لیکن مشابہت میں یہ نہیں آتا کہ ایک مسلمان اپنے ملک میں جو لباس پہنا جاتا ہے، اگرچہ غیر مسلم بھی وہ لباس پہنتے ہوں، وہ لباس نہ پہنے، یہ مشابہت میں نہیں آتا،
بلکہ ہم نے پہلے ہی بتا دیا ہے کہ اپنے ملک میں جو لباس چلتا ہے، چاہے مسلم ہو غیر مسلم ہو، عام لوگ اس کو پہنتے ہیں، تو ایک مسلمان اس کو پہن سکتا ہے۔ لیکن کسی مذہب کی کوئی پہچان ہے یا لباس میں بھی خاص پہچان بنتی ہے کسی مذہب کی، تو اس سے لباس سے منع کیا گیا ہے۔ جیسے مذہبی پہچان میں مشابہت اختیار کرنے کی جو مثال ہے کہ صلیب پہننا یا دھاگا باندھنا، جیسے ہندو گلے سے بغل کے نیچے تک ڈالتے ہیں، جنیو پہننا، یا سکھوں کا خاص شعار ہوتا ہے اسے اختیار کرنا، یا تلک لگانا، ہندو ماتھے پر تلک لگاتے ہیں، ہندوؤں کا یہ مذہبی شعار ہے۔ تو اگر کوئی آدمی اس طرح کا کوئی کام کرتا ہے تو یہ کفریہ عمل ہے، اسلام سے نکال دینے والا عمل ہے۔ اگرچہ اس کو شوق کے طور پر کر رہا ہو، فیشن کے طور پر کر رہا ہو، لیکن یہ کفریہ عمل ہے، کیونکہ کسی خاص قوم کی مشابہت اختیار کی جا رہی ہے۔ اسی طریقے سے ہندوستان میں دھوتی، یہ بھی ہندو بھائی پہنتے ہیں، لیکن ہم دھوتی کو ہندو مذہب سے خاص نہیں کر سکتے، لیکن عام طور پر پہچان بن گئی ہے، اس لیے دھوتی بھی نہ پہننا بہتر ہے۔ دھوتی بھی نہ پہننا بہتر ہے، کیونکہ عام طور پر دھوتی جو لوگ پہنتے ہیں وہ مسلمان نہیں ہوتے، تو دھوتی کا بھی استعمال نہ کریں تو بہتر ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں 2 زرد رنگ کے کپڑے پہنے ہوئے دیکھا، پیلے رنگ کے کپڑے تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کفار کے کپڑوں میں سے ہیں، تم انہیں مت پہنو۔ تو پیلا رنگ یہ غیر قوموں کی پہچان ہے، اس لیے اس رنگ سے بچنا چاہیے۔ تو جس لباس سے کسی غیر قوم کی خاص پہچان جھلکتی ہو وہ لباس ہمارے لیے جائز نہیں۔ چوتھے نمبر پر ایسا لباس بھی حرام ہے جس سے تکبر اور گھمنڈ جھلکتا ہو۔ سنن ابی داؤد کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، کلوا واشربوا وتصدقوا والبسوا فی غیر اسراف او مخیلۃ، کھاؤ، صدقہ کرو اور پہنو، لیکن فضول خرچی اور گھمنڈ سے بچو۔ تو اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی تاکید کی کہ تم کھا سکتے ہو، پہن سکتے ہو، اچھا کھاؤ، اچھا پہنو، صدقہ خیرات کرو، لیکن تمہارے اندر فضول خرچی نہیں آنی چاہیے، تمہارے اندر مال پر گھمنڈ نہیں آنا چاہیے۔ اسی حکمت کے تحت اسلام نے ہمیں اس بات سے منع کیا ہے کہ اپنے کپڑوں کو ٹخنے سے نیچے پہنیں۔ ٹخنے سے نیچے پہننا منع ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، ما اسفل من الکعبین من الازار ففی النار، کہ ٹخنوں سے نیچے کپڑے کا جو حصہ ہو وہ آگ میں جلے، چاہے پینٹ ہی کیوں نہ پہن رہے ہیں، ہمیں ٹخنے سے نیچے کپڑا نہیں رکھنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت وعید بیان فرمائی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ یوم القیامۃ ولا ینظر الیہم ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم، کہ 3 طرح کے لوگ ایسے ہیں کہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان سے بات نہیں کرے گا، اور نہ ہی ان کی طرف دیکھے گا، اور نہ ہی ان کو پاک صاف کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کو بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات 3 مرتبہ دہرائی، تو میں نے کہا کہ وہ تباہ ہوں، برباد ہوں جن کے ساتھ ایسا ہونے والا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کون لوگ ہیں
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا المسبل والمنان والمنفق سلعتہ بالحلف الکاذب، ایک اپنے کپڑے کو ٹخنے سے نیچے پہننے والا، دوسرا احسان جتلانے والا، اور تیسرا اپنا سامان جھوٹی قسم کھا کر بیچنے والا۔ تو اس سے کیا سمجھ میں آیا؟ اس سے سمجھ میں یہ آیا کہ اپنے کپڑے کو ٹخنے سے نیچے نہیں پہننا چاہیے۔ کپڑے ٹخنے سے نیچے پہننا حرام ہے، ناجائز ہے۔ تو اس کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے۔ ہم دین سیکھ رہے ہیں تو یہ چیزیں ہماری زندگی میں بھی اترنی چاہیے۔ اسی طریقے سے ایسے لباس سے بھی منع کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو انوکھا لگے، شہرت کا لباس اس کو کہا جاتا ہے، بالکل عجیب انسان لگے تو اس کو شہرت کا لباس کہا جاتا ہے۔ سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا من لبس ثوب شہرت فی الدنیا البسہ اللہ ثوب مذلۃ یوم القیامہ، کہ جس نے دنیا میں شہرت کا لباس پہنا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے اپمان کا، ذلت کا لباس پہنائے گا۔ تو شہرت کا لباس نہیں پہننا چاہیے، جو لباس جہاں پر چلتا ہے وہی لباس پہننا چاہیے۔ اپنے حساب سے کوئی لباس پہننے لگیں اور چاہیں کہ لوگ ہم کو دیکھیں تو ہماری طرف ان کا دھیان جائے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ 5ویں نمبر پر ایسا لباس بھی مردوں کے لیے حرام ہے جس میں سونے کی ملاوٹ ہو یا ریشم سے بنا ہوا۔ گویا کہ لباس میں اگر سونے کی ملاوٹ ہے یا لباس خالص ریشم سے بنا ہوا ہے، ایک ریشم بناوٹی ریشم ہوتا ہے، تو بناوٹی ریشم جائز ہے، لیکن جو ریشم کا کیڑا ہوتا ہے نا، اس سے جو ریشم بنتا ہے اور اس سے کپڑے بنے جاتے ہیں، وہ کپڑا پہننا مردوں کے لیے حرام، عورتوں کے لیے جائز۔ مردوں کے لیے ریشم اور سونا حرام ہے۔ کیا دلیل ہے؟ سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دائیں ہاتھ میں سونا اور بائیں ہاتھ میں ریشم لیا اور فرمایا ان ھذین حرام علی ذکور امتی حل لاناثہم، کہ یہ دو چیزیں میری امت کے مردوں پر حرام اور عورتوں کے لیے حلال ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھار لوگوں کو سکھانے کا الگ الگ اسٹائل اختیار کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دائیں ہاتھ میں سونا لیا، بائیں ہاتھ میں کیا لیا؟ ریشم لیا، اور دکھاتے ہوئے کہا کہ یہ دو چیزیں میری امت کے مردوں پر حرام ہیں، عورتوں پر حلال ہیں۔ یہاں تک کہ اگر کوئی آدمی سونے کی انگوٹھی پہنتا ہے تو جائز ہے اس کے لیے؟ جائز نہیں۔ شادی میں ملتی ہے تو کیا جائز ہے؟ شادی میں بھی ملتی ہے تو جائز نہیں، بلکہ مرد کو سونا کی انگوٹھی دینا بھی جائز نہیں۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی دیکھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کھینچا اور پھینک دیا، اور پھر فرمایا بھی، کہا اَيَعْمِدُ أَحَدُكُمْ إِلَى جَمْرَةٍ مِّن نَارٍ فَيَجْعَلُهَا فِي يَدِهِ، کیا بات ہے کہ تم میں سے ایک آدمی آگ کی چنگاری کو، آگ کے انگارے کو اپنی انگلی میں پہن لیتا ہے، آگ کا انگارہ لیتا ہے اور اپنے ہاتھ میں پہن لیتا ہے۔ اس آدمی سے کہا گیا جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھینک کر کے وہاں سے گزر گئے کہ خود خاتمک فانتفع بہ، یہ انگوٹھی لے لو اور اس سے فائدہ اٹھا لینا، بیچ دینا، کوئی کام کر لینا، گھر میں اپنی بیوی کو دے دینا، کچھ بھی فائدہ اٹھا لینا۔ تو اس نے کیا کہا؟ یہ ایمان ہے۔ آج ہم میں سے کسی کو کہا جائے یا اس کی انگوٹھی، سونے کی انگوٹھی پہنے ہوا تھا، نکال پک کر پھینک دیا جائے اس کے سامنے میں،
تو غصے سے لال پیلا ہو جائے گا اور اٹھ پٹانگ بولنے لگے گا، آپ کون ہوتے ہیں ہم کو سمجھانے والے؟ بھئی اللہ اور اس کے رسول کی بات ہے، جب اللہ اور اس کے رسول کی بات آئے تو سر آنکھوں پر۔ تو اس نے کیا کہا؟ لا واللہ لا آخذہ ابدا وقد ترعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم میں اس انگوٹھی کو نہیں اٹھا سکتا جسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھینک دیا۔ تو ایسا ایمان تھا صحابہ کا۔ تو اسی لیے سونا ایک مسلم مرد پر حرام ہے، عورت کے لیے جائز ہے۔ چھٹے نمبر پر لباس میں فضول خرچی بھی حرام ہے، لباس میں فضول خرچی نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن یہاں پر ایک قاعدہ یاد رکھیے، فضول خرچی کا جو حکم ہے یہ حکم انسان کی مالی حالت کے اعتبار سے بدلتا ہے۔ جیسے اگر کوئی مالدار آدمی اپنی آمدنی کے حساب سے قیمتی لباس خریدتا ہے تو اس کے لیے وہ قیمتی لباس فضول خرچی میں شمار نہیں ہوگا۔ لیکن اگر کوئی غریب آدمی ہے اور قیمتی سے قیمتی لباس خریدتا ہے اور اپنی آمدنی کے حساب سے زیادہ قیمت کا لباس خرید رہا ہے تو یہ چیز اس کے لیے فضول خرچی ہوگی، اگرچہ اس بڑے مالدار سے کم قیمت کا ہی کیوں نہ خریدا، لیکن اپنے معیار سے بڑھ کر کے خرید رہا ہے تو یہ فضول خرچی ہے۔ گویا کہ فقیر کے لیے کبھی کبھار فضول خرچی میں کوئی چیز شامل ہو جاتی ہے، جبکہ مالدار کے لیے وہی چیز نارمل سی بات ہوتی ہے۔ لباس کے بھی کچھ آداب ہیں جن کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے، جیسے لباس دائیں طرف سے پہننا چاہیے، اور جب نیا کپڑا پہنے تو دعا پڑھنی چاہیے۔ کیا ہے دعا؟ اللہم لک الحمد انت کسوتنی اسألک من خیرہ وخیر ما صنع لہ واعوذ بک من شرہ وشر ما صنع لہ۔ تو یہ دعا پڑھنی چاہیے جب ہم نیا کپڑا پہنیں۔ جب ہم کوئی کپڑا پہن رہے ہیں تو بسم اللہ کریں گے، بسم اللہ کر کے کپڑا پہنیں گے۔ یہاں تک کہ کپڑا جب ہم نکال رہے ہیں تو بھی بسم اللہ کر کے نکالیں گے۔ سفید لباس پہننا بہتر ہے۔ سنن ابی داؤد کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خیر ثيابكم وكفنوا فيها موتاكم، کہ سفید لباس پہنا کرو کیونکہ یہ بہترین لباس ہے، اور سفید لباس میں ہی اپنے مردوں کو دفن کرو۔ اس کا مطلب یہ قطعاً نہیں ہے کہ رنگین لباس پہننے میں کوئی حرج نہیں، رنگین لباس بھی پہن سکتے ہیں، لیکن سفید لباس پہننا زیادہ بہتر ہے۔ فضول خرچی کیے بغیر اچھا اور بہتر لباس پہننا اچھی چیز ہے۔ صاف ستھرا اور طاقت کے مطابق لباس اگر ہم استعمال کرتے ہیں تو یہ اچھی چیز ہے۔ گندے اور پھٹے پرانے کپڑے پہننا دینداری کی پہچان نہیں۔ یہ بات نوٹ کیجئے کہ گندے اور پھٹے پرانے کپڑے پہننا دینداری کی پہچان نہیں ہے۔ اسلام کہتا ہے کہ نعمت کا اظہار ہونا چاہیے۔ سنن ابی داؤد کی روایت ہے، حضرت مالک بن نضلہ الجشمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک بار میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو اس وقت میں معمولی پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوا تھا۔ صحابی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں تو پھٹے پرانے کپڑے میں تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا کہ کیا تمہارے پاس کوئی مال و دولت ہے؟ تو میں نے کہا کہ جی ہاں، میرے پاس مال و دولت ہے۔ آپ نے کہا کہ کیا ہے؟ میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ہر طرح کا مال دے رکھا ہے، اونٹ ہے، گائیں ہیں، بکریاں ہیں، غلام ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر فرمایا، اذا آتاک اللہ مالا فلیرا اثر نعمت اللہ علیک۔ اللہ تعالیٰ نے اگر تمہیں مال و دولت دیا ہے تو اس کا اثر تمہارے اوپر دکھنا چاہیے، اس کا اثر
تمہارے اوپر دکھنا چاہیے۔ اور سنن ترمذی کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، ان اللہ یحب ان یرا اثر نعمتہ علی عبدہ، اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اپنے بندے پر اپنی نعمت کا اثر دیکھے۔ تو یہ اہم بات ہے اور یہ بہت پتے کی بات ہے، اس کا ہمیں بہرحال خیال رکھنا چاہیے۔ تو آج کا ہمارا یہ سبق تھا لباس کے حوالے سے، اور انہی باتوں کے ساتھ ہمارا لباس کے حوالے سے جو سبق ہے وہ ختم ہوتا ہے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔